صابر شاکر صاحب، شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ مقدمات کو واپس لیا جائے گا، جو ایم پی او 16 کے تحت ایم پی ہیں، اس کے علاوہ جو شیڈول 4 میں ہیں ان کو واپس ختم کیا جائے گا۔ تو پنجاب کی پولیس کی طرف سے ہمارے کانوں تک پہنچا ہے کہ بہت ہی شدید رد عمل اور مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا، اور ڈان اخبار کی کم از کم ایک سٹوری بھی میری نظر سے گزری ہے جہاں باقاعدہ اسے ڈاکومنٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ریورسل ہے، یہ آگے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور پولیس کو یوز کر کے لا اینڈ آرڈر، کیونکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہمیں استعمال تو کیا جاتا ہے لیکن بعد میں حکومت اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ اس میں موقف تو بہت سارے تبدیل ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب شریف آدمی ہیں اور بہت ہی سوبر ہیں۔ اگر وہ پوری بات بتا دیں گے تو معاملات مزید کھل جائیں گے، کیونکہ وہ آخری وقت تک یہی چاہ رہے تھے کہ جو معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، اس معاہدے پر عمل ہونا چاہیے اور قرارداد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو پھر کچھ کیا کہنا چاہیے، تند و تیز وزراء نے اور کچھ لبرلز بھی تھے، انہوں نے بھی کچھ مشورہ دیا کہ نہیں جی، طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اس طریقے سے تو ریاست بلیک میل ہو جائے گی، ریاست یرغمال بن جائے گی۔ اور اس ڈاواڈول کیفیت میں ایک بغیر کسی تیاری کے انہوں نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار کر لیا اس کا رد عمل آیا تو اس کے بعد پھر یہ واپس، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 وزراء نے بہت سخت قسم کے بیانات دیے کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب کل عدم قرار دیا جا چکا ہے، اب یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آخر میں تو نور اللہ قادری صاحب بھی کام آئے اور حامد رضا صاحب کام آئے، اور ان کے ذریعے پھر علماء کرام کے ذریعے یہ مسئلہ حل کروایا گیا۔ تو پہلے ہی یہ کام کر لیا جاتا تو یہ سارا تجزیہ ہونا ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے تو ابھی سنا کہ نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹی ایل پی کی شورا کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت صرف قرارداد کو پیش ہی نہیں کرے گی بلکہ قرارداد کو سفیر کے نکالنے کو منظور کر کے سفیر کو نکالے گی بھی، اور بعد میں یہ فرق پڑ گیا حکومت کے سٹینڈ لینے کے بعد، جو اب قرارداد آئی ہے وہ تو خاصی نرم ہے۔ پہلے والی جو قرارداد ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں، جو معاہدے ہوئے تھے وہ میرے پاس ہے دونوں کاپی۔ نومبر میں جو معاہدہ ہوا وہ بھی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی یہی تھا کہ پارلیمان کے ذریعے ہی فیصلے کیے جائیں گے، پارلیمان فیصلہ کرے گا، جس میں اعجاز شاہ صاحب کے دستخط ہیں اور نور اللہ قادری صاحب کے ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد کے ہیں۔ اور پھر جو فروری میں ہوا اس دن بھی جو معاہدہ ہوا اس میں بھی وہی چیزیں ریپیٹ کی گئیں، اور اتفاق کی بات ہے اسی دن وزیر اعظم عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا تو وزیر اعظم عمران خان نے مجھے یہ بریکنگ کے طور پہ یہ خبر دی تھی کہ جی آج ہماری بات چیت ہو گئی ہے، اب ہم 20 تاریخ سے پہلے پارلیمان میں لے آئیں گے، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ میں ایک دو جو بہت زیادہ جن کو خبر ہے لبرلزم کا، وہ وزراء درمیان میں آئے اور انہوں نے پھر یہ ڈی ٹریک کیا معاملہ۔ اگر وہ ڈی ٹریک نہ ہوتا تو یہی ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہونا تھا، اور یہ سارا کچھ بالکل نہ گرفتاریوں کی ضرورت پڑتی نہ یہ مارداڑ ہوتی، اس میں اس وقت بھی اگر سینسیبل طریقے سے چلا جاتا اور نور اللہ قادری صاحب کو ہی آگے کیا جاتا بجائے جو تازہ دم دستہ شامل ہوا تو اس کو اوائڈ کیا جاتا تو یہ سچویشن نہ ہوتی۔ صابر شاکر صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور آپ بڑی خبر رکھتے ہیں، معاملات پہ ساری رات بزی رہتے ہیں فون کے اوپر معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ آپ کی کیا اطلاع ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے کہ کل پارلیمنٹ میں جب جماعتیں آئیں گی اور امید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں ٹرن اپ کرے، تو کیا پھر کل ہی کے دن میں اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اس کا حل نکل آئے گا، یہ معاملہ کل خوش اسلوبی سے طے پائے گا؟ میرا اپنا خیال یہی ہے، اندازہ بھی یہی ہے کہ اس ایشو پہ شاید زیادہ پالیٹکس نہ کی جائے، اس وقت ضرور لگائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نواز کی کوشش ہوگی JUI کی کہ وہ امینڈمنٹ لے کے آئے اور اس قرارداد کو مزید سخت کرے، اور اس میں وہ ختم نبوت کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ایڈ کروانا چاہیں گے، اور ایک دو اور چیزیں ایڈ کروائیں گے، اور اس کو تھوڑا سا سخت کروانے کی کوشش کریں گے۔ مطلب سخت کس طرح سے کریں؟ یہ قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے، اس کو کیسے سخت کریں گے؟ مزید قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نواز بھی ایک اس کو خاص ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی، اور JUI بھی لے جانا چاہ رہی ہے کہ اس میں جناب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس میں پیراگراف ایڈ کیا جائے،
اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ JUI اور مسلم لیگ نواز زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن وہ ایک پورشن ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف تحفظ ناموس رسالت ہی نہ ہو بلکہ تحفظ ختم نبوت بھی ہو، خاتم النبیین کا جو ہے معاملہ وہ بھی اس میں ایڈ کیا جائے۔ اگر پاکستانی قوم یورپین یونین سے یعنی تھیوریٹیکلی اگر اپنا تعلق توڑ بھی لے، وہ جھٹکا لگے قوم کو معاشی طور پہ، تو شاید قوم متحد ہو سکتی ہے، اکٹھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایران کی طرف بھی ذکر کیا کہ اس نے بہت سٹینڈ لیا۔ میں نے پھر بریک میں چیک کیا دوبارہ، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ ایران کے تعلقات ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایران اور ترکی دونوں کے بہت اچھے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑا ہے گزشتہ چند دنوں یا ہفتوں میں اس کے اوپر۔ تو صابر شاکر صاحب، یعنی کیا ہم اس پہ متحد ہو سکیں گے کل کہ بھئی فرانس کے ساتھ تعلقات ہمیں ختم نہیں کرنے ہیں، ہمیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے؟ جیسے کہ سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دی، ہمارے سامنے ماڈل آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ سینسر کیا جاتا ہے فرانس کو۔ ایک تو ایران اور فرانس تو آپس میں پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ ہے ان کی آپس میں، اور ایران کو جب بھی بیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو فرانس بالکل آتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات میں بھی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اکانومی کی سچویشن، معیشت، یہ تو ہمارے حکمرانوں نے خراب کی ہے، یہ کوئی مولویوں نے تو نہیں خراب کی، یہ نہ ہی مولویوں کی کبھی حکومت رہی ہے پاکستان میں، اور نہ ہی کسی مذہبی جماعت کی حکومت رہی ہے۔ صحیح، یہ بات صحیح ہے۔ اور لبرل ڈیموکریٹ ان کی حکومت رہی ہے، قرضے چڑھے ہیں ان کی وجہ سے چڑھے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ فرانس کے ساتھ ہماری یہ اکانومی ہے، امریکہ کے ساتھ یہ ہے، تو پھر تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ تو پھر ہمیں امریکہ سے دبنا چاہیے اور سعودی عرب کے نیچے آنا چاہیے۔ تو جب ملکی مفاد آتا ہے اور ملک کو اسٹیبل رکھنا ہوتا ہے، تو یمن کے معاملے میں پاکستان نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ نہیں بھیجی آدمی۔ اس کے بعد جب سرالہ چیک پوسٹ پہ امریکہ نے حدود سے تجاوز کیا تو اس وقت ہمارے تعلقات ان سے بھی منقطع ہو گئے تھے، اور پھر سب سے زیادہ ہم سب کر رہے تھے انحصار کولیشن سپورٹ فنڈ کا، امریکہ نے وہ روک دیے، تو پاکستان تو چلتا رہا ہے۔ F-16 کے پیمنٹ ہم نے کی ہوئی تھی، وہ امریکہ نے دبا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم نے امریکی سفیر کو تو کبھی نہیں نکالا پاکستان سے، لیکن سر تعلقات تو منقطع کیے نا، تعلقات بہت سارے شعبوں میں ہم نے اپنی کوپریشن روک دی تھی، اور اس وقت جو امریکی سفیر کو نکالنے سے زیادہ ڈاؤن گریڈ کیے ہم نے سلالہ کے بعد۔ ہم یہ سلالہ کے بعد اس کے بعد وہ زیادہ اچھا چلے جی ٹھیک ہے۔ اچھا میں صاحبزادہ صاحب اور قادری صاحب سے ایک سوال پھر، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب، کل کیا ہمارا اس قوم کا یہ کنسنسس ہو سکے گا کل یا آنے والے دنوں میں کہ احتجاج ہو سکتا ہے سڑک کے کنارے ایک جلسہ کر کے کسی پارک میں، کسی مینار پاکستان کے گرد، لیکن احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سڑکیں روک دیں، ٹریفک روک دیں، زندگی کے کاروبار کو روک دیں، چوراہے روک دیں، اور ریاست کو اپنی طاقت استعمال کرنی پڑے ان راستوں کو کلیئر کرنے کے لیے؟ کیا اس چیز پہ ہمارا کنسنسس ہو پائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اگر اس سے پہلے مجھے صرف 20 سیکنڈ دے دیں، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں۔ بہت سے اسلامی ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں لیکن پاکستان کے نہیں ہیں، تو کیا قیامت تو پاکستان کے اوپر نہیں آ گئی؟ اور آپ یہ چیز بھی دیکھیے کہ اب انڈین ڈیفنس کے اندر اس جو فرینچ رول ہے، رافیل سے لے کے اب جتنا اسلحہ انہیں مل رہا ہے، تو وہ بیک بون ہے ان کے ڈیفنس کی۔ تو اگر ہم اپنے دشمن کے ایک ساتھی سے تعلقات منقطع کر بھی لیں تو اس کو قیامت نہیں آ چلی۔ سیکنڈلی جو مسودہ فائنل ہوا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیز شامل ہے، اس کے اندر تحریک لبیک کی قیادت نے بھی اور اس کے اندر حکومت نے بھی بڑے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چیز شامل کی ہے، یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ صوبائی حکومتیں مخصوص جگہوں پر، مخصوص جگہیں جو ہیں وہ ان کو الاٹ کیا جائے، اور پھر تاکہ تمام جو مظاہرین ہیں وہ وہاں پر اکٹھا ہو کے پروٹیسٹ کر سکے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پروٹیسٹ کے حوالے سے ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی، ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی مہینوں کا پروسیجر نہیں چاہیے۔ آپ پاکستان کی تمام پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز کو بلائیں، 15 دن کے اندر آپ اس کے TORs، آپ اس کی تمام چیزیں طے کر لیں، اور اس کے بعد وہ چیز آپ پارلیمنٹ میں پیش کر کے، اب دیکھیں نا برٹن کے اندر ہائیڈ پارک کے اندر جو بندہ جب مرضی چاہے جو مرضی چیز اٹھا کے وہاں پر بیٹھ لے، وہاں پر پروٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایسے مقامات متعین کر دیے جائیں جہاں پر کوئی بھی شخص آ کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکے ود ان دا گیون پیرامیٹرز، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بڑے آرام سے کنسنسس ہو سکتا ہے، اور یہ اس مسودے کا حصہ بھی ہے
اس کے اوپر TLP نے بھی ایگری کیا ہے, اس پر حکومت نے بھی ایگری کیا ہے, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو نور اللہ قادری صاحب. اور دیکھیں اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو TLP فار دس تھنگ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی بنانے کا اختیار حکومت اور ریاست کے پاس ہے, کسی فرد, جماعت یا کسی گروہ کے پاس نہیں ہے. وجہ تو فرمائیں. ہم ان کے اوپر اتنے بھی ہارش اور اسٹرکٹ نہ ہو یہ جائیں. بہت بڑی کامیابی ہے. جہاں پر جی ہے ان چیزوں کو میرا خیال ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.